634 میں اپنی وفات سے قبل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس تقرری کے بارے میں مشورہ نہیں کیا گیا تھا، جس کی ابتدا میں کچھ سینئر صحابہ نے مخالفت کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اس وقت خلافت کے کسی دعوے پر زور نہیں دیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دوران عوامی امور سے الگ تھلگ رہے۔ اگرچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض معاملات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا، مثال کے طور پر اسلامی تقویم کے آغاز کے لیے مدینہ ہجرت کو اپنانے کا خیال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے۔ اس کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیاسی مشورے کو شاید نظر انداز کیا گیا۔ مثال کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اضافی ریاستی آمدنی کو اسلامی حیثیت کے مطابق تقسیم کرنے کے لیے ایک ریاستی رجسٹر بنایا، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف تھا کہ یہ آمدنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے کے مطابق تمام مسلمانوں میں برابر تقسیم کی جانی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق کے قریب ایک اسٹریٹجک اجلاس میں بھی شامل نہیں تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوجی مہمات میں حصہ نہیں لیا، اگرچہ ان کے بارے میں انہوں نے کھل کر مخالفت بھی نہیں کی۔ غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنو ہاشم میں نبوت اور خلافت کے اجتماع کی مخالفت کی، اور اسی لیے انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بستر مرگ پر اپنی وصیت لکھنے سے روکا، شاید اس خوف سے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین مقرر نہ کر دیں۔ بہرحال شاید اپنی شراکتی طرز حکومت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعاون کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بنو ہاشم کی جانب کچھ محدود پیش قدمیاں کیں۔ مثال کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جاگیریں علی کو واپس کر دیں، مگر فدق اور خیبر اپنے پاس رکھے۔ بسنی روایات کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ام کلثوم سے نکاح پر بھی اصرار کیا، جس پر حضرت علی نے بعد الخواستہ اس وقت رضامندی ظاہر کی جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مطالبے کے لیے عوامی حمایت حاصل کی، لیکن شیعہ اس بات کو مسترد کرتے ہیں کیونکہ ام کلثوم اس وقت بچی تھی۔